محمد نبینا محمد نبی. ہمارے جلسے کی اس عظیم فہرست کا ایک عظیم مقرر، ولولہ انگیز خطیب اور دلوں کو گرمانے کی صلاحیت رکھنے والا نوجوان مقرر ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم جہاں حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب کو سنیں گے، حضرت اقدس حضرت مولانا یامین صاحب کو سنیں گے، حضرت مولانا مفتی طالب صاحب کو سنیں گے، وہی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک ہمارے اپنے گاؤں کا ایک مقرر آج ہمیں اسے سننے کا موقع ملے گا. میں گھنی زیادہ لمبی تاخیر نہ کرتے ہوئے، کوئی تمہید نہ کھینچتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں، میری مراد حضرت مولانا مفتی شعیب عالم صاحب قاسمی، استاذ حدیث جامعہ محمود المدارس مسوری، میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا مفتی شعیب عالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناءك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں،
سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی ہے، جس میں آقائے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز آقائے رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ رب العزت نے یہ جوانی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے یہ صحت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ اس لیے جوانی اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جو نعمت انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جوانی ایک مرتبہ ملتی ہے، اس جوانی کے ایام کے گزر جانے کے بعد، اس جوانی کے لمحات کے گزر جانے کے بعد آدمی یہ چاہے گا کہ مجھے جوانی مل جائے، جوانی جیسا خون مل جائے، اس کو میسر نہیں ہوگا، نہیں ملے گا۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روایت میں جو 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں، 5 نعمتیں جو ذکر کی ہیں، ان نعمتوں کو سن کر اپنی زندگیوں میں ان نعمتوں کو شامل کرنا اور اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں شکریہ ادا کرنا۔ رب کریم تو نے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے، یہ جوانی اس کام کے لیے اللہ نے دی ہے اے نوجوانوں، تاکہ آپ اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اس جوانی میں اللہ کو خوش کرنے کے کام کرو، اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کرنے کے کام کرو، اس جوانی میں آپ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بنو، اس جوانی کے ایام میں آپ روزہ رکھنے والے بنو، اس جوانی کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگانے والے بنو۔ لیکن آج کا میرا نوجوان، آج کے میرے نوجوان دوست اپنی جوانی کن اعمال میں لگائے ہوئے ہیں، اپنی جوانی کو کن چیزوں میں مصروف کیے ہوئے ہیں۔ آج میرا نوجوان اپنی اس جوانی کو نیٹ کے حوالے کر رہا ہے، یوٹیوب کے حوالے کر رہا ہے، واٹس ایپ کے حوالے کر رہا ہے، اپنی پوری رات میرے عزیزوں اس انداز سے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ اس کو احساس نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ آقا اس جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس جوانی کے بارے میں معلوم کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ جوانی تمہیں کس کام کے لیے دی گئی تھی اور تم نے اپنی جوانی
जवानी को किन आमाल में लगाया, अपनी जवानी को किन आमाल में मसरूफ किया। ए मेरे भाइयों, ये जवानी के लम्हात बड़े कीमती लम्हात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किए हैं। इस जवानी के लम्हात में रिफाही काम में अपने आप को लगाओ। इस जवानी के लम्हात को अल्लाह की खुशनुदी में लगाओ कि हाँ, आज का मेरा नौजवान भाई अपने घर से रात की तारीकी में उठकर अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, मस्जिद की तरफ रवां दवा है। क्यों जा रहा है? तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए जा रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। ए मेरे नौजवान, लेकिन आज का नौजवान रात के 11-12 बजे तक चौराहों पर, चौपालों में, रास्तों में और न मालूम कैसी कैसी जगहों पर अपने आप को खड़ा किए हुए है। ए मेरे नौजवानों, हमें अपनी जवानी को अल्लाह की मोहब्बत में लगाना, हमें अपनी जवानी को प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के कामों में लगाना चाहिए, ना कि हम अपनी जवानी को इन अमाल में सर्फ करके ज़ाय करने वाले बने। ये अल्लाह की नेमत है, इस नेमत को समझो और इस नेमत को समझकर कि जब बुढ़ापे के आलम के अंदर पहुंच जाएंगे, बुढ़ापे की वो लम्हात होंगे कि जिसमें आदमी ये चाहे कि मैं अल्लाह को खुश करूं, मैं अच्छे अमाल करूं, मैं अल्लाह को खुश करने के कामों में अपने आप को लगाऊं, लेकिन जिस्म उसको साथ देना छोड़ देता है। अब उसके बदन के अंदर हिम्मत नहीं रही, ताकत नहीं रही कि वो उस बुढ़ापे के आलम में अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी, अल्लाह की इताअत पर अपने आप को लगाए। ए मेरे गयूर नौजवानों, आ जाओ, आज के इस जलसे से, आज के इस प्रोग्राम से आप ये इरादा लेकर यहां से जाएं, ये पुख्ता इरादा आपका हो जाए कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जवानी के लम्हात हमें दिए हैं और जो बाकी अय्याम बच चुके हैं, हम उन अय्याम को अल्लाह की मोहब्बत में लगाएंगे, अल्लाह को खुश करने में लगाएंगे। ये जवानी यूं ही ज़ाय हो जाएगी, चली जाएगी। इसलिए जवानों, इसकी कदर करो, इसको समझो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवानी अता फरमाई है। दूसरी नेमत जो आका ने इरशाद फरमाई, वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, कि तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी से पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, ये तंदुरुस्ती के लम्हात जो तुम्हें मयस्सर हैं, मिल रहे हैं, तुम्हें हासिल हो रहे हैं, इस सेहत के अय्याम की कदर कर लो, इन तंदुरुस्ती के अय्याम की कदर कर लो, वरना एक वक्त वो आएगा कि एक बीमार चारपाई पर पड़ा हुआ है, वो चाहेगा कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, वो चाहेगा कि मैं अल्लाह को खुश करूं, वो चाहेगा कि मैं अल्लाह की बंदगी करने वाला बनूं, लेकिन मेरे भाइयों, उसको उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उसमें ताकत नहीं रही। आपने देखा कि इस कोरोना जैसी वबा के अंदर न मालूम कितने अफराद ऐसे कि जो हमारे दरमियान रहने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे आइज़ो अकरबा, लेकिन उनका क्या हाल हुआ कि वो बीमारी के अंदर गिरफ्तार हो गए। महसूस ये हो रहा था कि ये ठीक हो जाएंगे, इनको सेहत मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सेहत के अय्याम खत्म कर दिए थे। लिहाजा वो उस कोरोना जैसी वबा के अंदर इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और इस दुनिया को छोड़कर वो दारुल बका में चले गए। मेरे अजीजों, ऐसा वक्त हम पर न आ जाए कि हम सोचें कि हम इबादत करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे और मालूम नहीं कि कैसे हालात बन जाएं और फिर आदमी को वक्त भी न मिले कि अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगा सके। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने सेहत के अय्याम दिए हैं, इनकी कदर कर लो बीमारी से पहले। बीमारी आने से पहले समझो कि
اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے صحت عطا فرمائی ہے۔ نہ معلوم آدمی کیسی کیسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے اور سماج میں کیسی کیسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں کہ انسان کو بخار لاحق ہوا، وہ بخار ہی کے اندر دنیا سے جانے والا بن جاتا ہے، اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اے میرے بھائیو، صحت کے ایام کی قدر کر لو جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ صحت، تندرستی، اس کی قدر کرو۔ تیسری بات آقا نے جو بیان فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ مالداری کی قدر کرو، فقر و فاقے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا، آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ معلوم نہیں کہ کب اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لے، اس نعمت کو سلب کر لے، اس نعمت کو لے لے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک نوجوان کسی بستی میں رہتا ہے، مالدار ہے، دولت اس کے پاس ہے، بنگلہ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آتا ہے، عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو اس کے پاس دولت تھی، رب کریم نے اس دولت کو چھین لیا۔ اے مالداروں، اے غنیوں اور اپنے آپ کو صاحب ثروت سمجھنے والوں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، آج عطا کی ہے۔ معلوم نہیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو آپ سے چھین لے یا آپ کے پاس رہے۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے قرب و جوار میں، محلے پڑوس میں بیوہ، مسکین، یتیم جو ایسے افراد موجود ہیں، رہتے ہیں، مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کا سہارا بنے، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے۔ ہاں ہاں، آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قرب جوار کے اندر ایسی کوئی بیوہ بہن بھی رہتی ہوگی کہ جو آپ کی ضرورت کے اور آپ کے پیسے کی، آپ کے پیسے اور آپ کی دولت کی ضرورت مند ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا سلوک ہے، ہم کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ آج بہت سے نوجوان، آج مالدار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ محلے میں، قرب و جوان میں کوئی غریب نہیں ہے، سب صاحب ثروت ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے دیا ہے۔ ہاں ہاں، میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ لوگوں کے پاس میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں، ہم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اس لیے ہمارے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں اور ہمارے ذہن میں اس طرح کی فکریں اور اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں زمینی سطح پر جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کی بستی میں ایک بیوہ بہن بھی رہتی ہے کہ جس کا سہارا دنیا سے جا چکا ہے، جس کا سہارا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ بیوہ بہن ضرورت مند ہے اس بات کی کہ آپ اس کا تعاون کریں، اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کے یتیم بچوں کا سہارا بنے۔ ہاں ہاں، اگر نام کی بات آئے، اگر شہرت کی بات آئے تو انسان اپنی دولت کو ختم کر ڈالتا ہے، اپنی دولت کو لٹا دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، دینی بھائیوں، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے جہاں ہم اپنی اس نعمت کو اور اللہ کی عظیم نعمت کو ہم لگاتے ہیں، ہمیں اس عظیم نعمت کو غریبوں پر لگانی چاہیے، بیواؤں پر لگانی چاہیے، یتیموں پر لگانی چاہیے، مسکینوں پر لگانی چاہیے، ضرورت مندوں کے کام ہمیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف نام کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے ہم اپنی شادیوں میں کئی لاکھ روپے لگا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے عزیزوں آپ اپنی بچی اور بچوں کا نکاح نہ کریں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اپنی بچی کے نکاح میں آپ نے 20-25 لاکھ روپے لگائے، لیکن آپ کے پڑوس میں اور آپ کے قرب و جوار کے اندر ایک بیوہ بہن بھی رہتی ہے، اس کے یہاں بھی ایک بچی ہے، وہ جوان ہو چکی ہے، اس کا
سبب اس کا سہارا اور اس کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزو دینی بھائیوں، مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا سہارا بنے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہاں ہمیں جہاں اپنی بچی کی شادی کرنی ہے وہی ہمیں ایک بیوہ بہن کی بھی شادی کرنی ہے، اس کی بچی کی شادی کرنی ہے، اس کی خوشی میں ہمیں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے، اس بیوہ بہن کی خوشی میں ہمیں حصہ لینا ہے، اس بیوہ بہن کی جو بچی ہے اس کے ہمیں ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ میرے عزیزو دینی بھائیوں، نوجوانوں، لیکن ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کرتے۔ قاری صاحب دماغ نہیں چل رہا، بیٹھ جاؤ۔ ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے دولت دی ہے، آپ کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ آپ میں کوئی سرخام کے پر نہیں لگے کہ ایک نوجوان اور ایک میری بہن، ایک میرا بزرگ ایسا ہے کہ جو سڑکوں پر، چوراہوں پر، کوڑیوں پر جا کر آپ دیکھیں کہ پنیاں چگ رہا ہے، اس میں کون سی کمی ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، اس کو بھی اللہ نے جسم عطا کیا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، جسم عطا کیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سمجھ دی ہے۔ یہ اس میں آپ کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے پالنہار کا کمال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش ہے کہ جس کو چاہے نوازتا ہے، اس لیے اس نوازش کو اور اس عطا کو اللہ کے راضی کرنے کے کاموں میں ہمیں لگانا چاہیے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں یتیم، بیوہ، مسکینوں کا سہارا بننا چاہیے۔ بہت سے نوجوان شادی خانوں کے اندر اور اسی طرح دوسرے مقامات پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک غریب، ایک بیوہ اور یتیم بچہ وہاں پر اس شادی گھر میں آیا ہے ضرورت کا اظہار کرنے کے لیے۔ وہ چند روٹیوں کا سوال کر رہا ہے، وہ تھوڑی سبزی کا سوال کر رہا ہے، یا کوئی بہن آئی ہے وہ سوال کر رہی ہے مجھے سبزی دے دی جائے، مجھے چند روٹیاں دے دی جائے۔ لیکن ہاں جن کے یہاں ہزاروں افراد کھانا کھانے والے ہیں، جنہوں نے دعوت دی ہے، لیکن اس بہن کو یا اس یتیم بچے کو یا اس نوجوان کو ہمارے مالدار کس انداز سے دھتکار دیتے ہیں اور کس انداز سے بھگا دیتے ہیں کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے بھائیوں، ان پر ترس کھاؤ۔ جہاں تم 1000 کو کھلا رہے ہو وہیں اس کو 10-20 افراد کا، 2-4 افراد کا اگر کھانا دے دو گے، اللہ رب العزت آپ کو نوازیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ ہوٹل پر پہنچتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اس ہوٹل پر ایک آپ کو بچہ ملے گا جو 12 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے، جہاں اس ہوٹل پر جس جگہ پر میرے بھائیوں وہ برتنوں کو دھو رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، میرے عزیزو آپ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس سے نام پوچھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بتلاتا ہے میرا نام راشد ہے، میرا نام خالد ہے، میرا نام فلاں ہے۔ وہ اپنے نام کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس ہوٹل پر پہنچنے والا کئی ہزار کا خود کھانا کھا لیتا ہے، دوست و احباب کو کھلاتا ہے، اس ایک معصوم سے بچے سے یہ معلوم نہیں کرتا ہے اے بیٹا 12 سال کی عمر میں تم ہوٹل پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو کسی مدرسے میں ہونا چاہیے تھا، تم کسی اسکول میں ہوتے، تمہاری تعلیم کا انتظام کیا جاتا۔ لیکن عزیزو کوئی نہیں پوچھتا کہ اس غریب بچے سے پوچھ لیا جاتا کہ بیٹا تمہاری عمر تو پڑھنے کی تھی، تم تو کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے، کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے، لیکن عزیزو کوئی معلوم نہیں کر رہا ہے۔ وہ یتیم، وہ غریب، مسکین، محتاج جو ہمارے معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، میرے عزیزو ان کا درد، ان کی تکلیف، ان کا احساس
किन लोगों के दिलों में मौजूद है। हाँ हाँ, अगर उस बच्चे को अपने पास बुलाया जाता, उससे पूछा जाता बेटा तुम 12 साल की उम्र में यहाँ क्या कर रहे हो, वो बच्चा अपनी दास्तान अपनी ज़बान से सुनाता। ए मेरे नौजवान भाई, ए मेरे दोस्त, ए मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम का साया मेरे सर से उठ चुका है, मेरी वालिदा के सर से उठ चुका है, मेरे भाई और मेरी कुछ बहनें हैं जिनकी कफालत की जिम्मेदारी मैंने ली है। और वो बच्चा अपनी दास्तान सुनाएगा, बताएगा, आपको समझाएगा कि मेरे वालिद 10 साल पहले, 5 साल, 8 साल पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मेरी वालिदा ने, मेरी माँ ने लोगों के यहाँ से ज़कात फितरा वसूल करके हमारे भाई बहनों की कफालत की है। आज मैं 12 साल का हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ज़कात फितरा वसूल न करके मैं अपने भाइयों को खिलाने वाला बन जाऊं। मैं 3000 रुपए इस होटल से ले रहा हूं और अपने भाइयों की और अपनी वालिदा की कफालत कर रहा हूं। एक काश मेरे नौजवानों आप मालूम कर लेते, उसके दर्द और उसके एहसास को सुन लेते, खुदा की कसम आपका रूंगटा खड़ा हो जाता, आपको एहसास हो जाता कि हाँ हाँ माशरे और समाज में ऐसे अफराद रहते हैं कि जिन अफराद को हमारे ताउन की जरूरत है। वो बेवा बहन आपकी दहलीज, आपकी चौखट पर पहुंचती है, वहां पर हमारी बहनें, हमारी माएँ होती हैं, वो उस बेवा बहन को एक दिन देती है, दूसरे दिन दे देती है, लेकिन जब वो अपनी जरूरत का इजहार हमारे घरों पर तीसरे दिन आकर करती है तो मेरे अजीजों हमारी माएँ भी, हमारी बहनें भी ये कह देती हैं कि ये रोजाना आ जाती है, इसको रोजाना देना पड़ता है। खुदा की कसम उस बहन, उस बेवा के दिल पर क्या गुजरती है कि जिसका सारा दुनिया से उठ चुका है, उसका शोहर एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है, वो भीख मांग कर आपसे, आपके समाज से, आपके मुआशरे से भीख मांग कर अपने बच्चों की कफालत कर रही है। लेकिन मुआशरा, समाज ये क्या इंसाफ कर रहा है? होता तो ये कि उसके कुर्बो जवार वाले, उसके महल्ले वाले, उसके रिश्तेदार उसकी कफालत करते, महल्ले के सरमायादार खड़े होते कि हाँ हाँ इस बेवा के घर की कफालत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 5000 का 2000 का राशन हर महीने इसके घर पर पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों सर्दी का जमाना गुजर गया, न मालूम कितनी मेरी बेवा बहन ऐसी होंगी कि जिन्होंने जनवरी और दिसंबर के सख्त सर्दी के लम्हात को, उन अयाम को किस अंदाज से गुजारा होगा। हाँ हाँ हम पड़ोस में रहे, हमने डबल बेड पर अपनी रातों को बिताया, बेहतरीन किस्म के कंबलों में हमने आराम किया है, बेहतरीन किस्म के गद्दों पर हमने आराम किया है। लेकिन आपके पड़ोस में एक बेवा बहन थी कि जिसके पास में एक फटा हुआ लिहाफ था, वो रात की तारीकी में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अपने आगोश में ले लेती और इसी हालत के अंदर वो सर्दी का जमाना गुजार देती थी। लेकिन मेरे अजीजों हमें कोई एहसास नहीं हुआ कि हाँ हाँ 1000 का कंबल उसके घर पर पहुंचा दिया जाता, 1500 का कंबल उसके घर पर पहुंचा दिया जाता। खुदा की कसम वो रात की तारीकी में जब अपने बच्चों को उस कंबल में लेकर लेटती, रात की तारीकी में रब्बे जुल जलाल के सामने वो सजदे में गिर जाती, रब्बे जुल जलाल से कहती रब्बे करीम जिसने मेरे बच्चों की सर्दी से हिफाजत का इंतजाम किया है, रब्बा उसकी नस्ल के अंदर, उसकी नस्ल में इजाफा फरमा दे और रिज़्क़ के अंदर कुशादगी फरमा दे। वो मेरी बेवा बहन अल्लाह के सामने रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज जिस वक्त में पढ़ने के लिए वो खड़ी होती, आपके लिए दुआएं करती। हाँ मेरे भाइयों, नाम के लिए, शोहरत के लिए हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन इन बेवाओं को, यतीमों को, बेसहाराओं को हम कितनी इनकी जरूरतों में काम आते हैं, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना है। रमजान का महीना आ रहा है, उस रमजान के महीने में
آپ بازار سے اعلیٰ قسم کے فروٹ لائیں گے، اچھی اچھی چیزیں اپنے گھر پر بنوائیں گے، شام کے وقت میں آپ کے دسترخوان کی زینت وہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی، لیکن ہاں آپ کے پڑوس، آپ کے علاقے میں ایک میری بیوہ بہن ایسی بھی رہتی ہے کہ جس نے باسی روٹیوں سے سحری کی ہے، شام کے وقت میں، افطار کے وقت میں لوگ اس کو بھول جائیں گے، سرمایہ دار بھول جائیں گے، مالدار بھول جائیں گے، آپ 1 کلو 2 کلو گوشت اپنے گھر کے لیے لا رہے ہیں، سبزی خرید کر لا رہے ہیں، اے میرے بھائیوں 250 گرام آدھا کلو اس بیوہ بہن کے لیے بھی لے کر آ جاؤ، اس کے گھر پر پہنچا دو۔ خدا کی قسم جب اپنے دسترخوان پر شام کو بیٹھے گی، آپ کے لیے دعائیں دے گی، اس وقت میں آپ کو دعائیں دے گی کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لوگوں کی پکاروں کو سنتے ہیں، لوگوں کی آوازوں کو سنتے ہیں، اس وقت میں وہ بیوہ بہن آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اے مالداروں، غریبوں پر ترس کھانے والے بن جاؤ، ان کا سہارا بن جاؤ اور ان کی ضرورتوں میں کام آنے والے بن جاؤ۔ خدا کی قسم یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے، آپ جن ضرورت مندوں کے کام آئے وہ آپ کے لیے دعا میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ، جن افراد نے، جن بھائیوں نے ہمارے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، رب کریم ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یہ معاشرے اور سماج کا ایک، میرے عزیزو، ایسا معاشرے اور سماج میں ایسی چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، جو ہم اپنے آپ کو ضرورتوں کا احساس نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچا کر ان کا احساس کرنا، ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو اور ان کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو، ورنہ اللہ کی یہ نعمت ہے، نہ معلوم کب کس سے اللہ یہ نعمت چھین لیتا ہے۔ آج کوئی کروڑ پتی ہے، اللہ رب العزت اس سے اپنی نعمت چھین کر وہ روڈ پر آ جاتا ہے۔ آج اگرچہ کروڑ پتی ہے لیکن اس نعمت کی ناشکری کرے گا، ناجائز کاموں میں لگائے گا، اللہ کو ناراض کرنے کے کاموں میں لگائے گا، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ جیسے دینا جانتا ہے ویسے ہی لینا بھی جانتا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ تو یہ تیسری نعمت تھی کہ مالداری کی قدر کرو، فقر و فاقے سے پہلے۔ چوتھی چیز آقا نے فرمائی وہ فراغ کا قبل شغلک، کہ فرصت کے لمحات کی قدر کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، آپ 5 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کو 3 گھنٹے فرصت کے ملے، آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو فرصت کے ملے، ان فرصت کے ایام کی قدر کرو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی کبریائی کرو۔ ہاں میرے نوجوانوں کے پاس میں وقت ہے واٹس ایپ چلانے کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے۔ اگر وقت نہیں ہے، اللہ کے کلام کے لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اللہ کی عظیم کتاب کے لیے نہیں ہے۔ آج نوجوانوں سے کہا جائے کہ بھائیو آپ بھی مدرسے میں آ جاؤ، قرآن سیکھ لو، تو نوجوان کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، مائیں بھی کہتی ہیں وقت نہیں ہے۔ ہاں تمہارے پاس وقت آ جائے گا کہ جب دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا جنازہ لوگوں کے کاندھوں پر ہوگا، قبرستان میں تمہیں رکھ کر لوگ آ جائیں گے، اس کڑھے میں تمہیں اتار کر آ جائیں گے۔ ہاں اس وقت میں تمہیں فرصت مل جائے گی۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرصت کے لمحات دیے ہیں، قدر کرو، ان فرصت کے لمحات کو سمجھو اور اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عظمت میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں اپنے اس وقت کو
लगाने वाले बनो। और पांचवी चीज आका ने फरमाया वो हयातक क़ब्ल मौतिक, कि जिंदगी की कदर कर लो, मौत से पहले इस दुनिया में करके चले जाओ। जो अच्छे अमाल कर सकते हो कर दो इस दुनिया के अंदर, जो अल्लाह की राह में माल खर्च कर सकते हो कर दो। तुमने ये सोचा कि मेरे बाद मेरी औलाद मदरसे में देगी, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद अल्लाह की राह में खर्च करेगी। मेरे अजीजों, जब आप ही अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तो आपकी औलाद आपके लिए कहां से खर्च कर सकती है। इसलिए इस जिंदगी की कदर कर लो। मौत से पहले, उन लम्हात के आने से पहले, उस घड़ी के आने से पहले कि जब आपके नामाए अमाल का सिलसिला बंद हो जाएगा, आपके नामाए अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, उससे पहले मेरे अजीजों इस जिंदगी की कदर करो। और मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि एक नौजवान अपने घर से सही सालिम गया था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको किसी तरह का कोई बुखार नहीं था, अपने घर से रवाना हुआ। उसकी बीवी ने कुछ फरमाइश की, उसकी माँ ने कुछ फरमाइश की, उसके बच्चों ने कुछ फरमाइश की, अब्बू जान आप बाजार जा रहे हैं, आप शहर जा रहे हैं, मेरे लिए सामान खरीद कर लाना, मेरे लिए इस खिलौने को लाना। उसकी बीवी भी कहती है ए मेरे सर के ताज, मेरे लिए पुनः सामान लेकर आना। उसकी माँ भी उससे कुछ फरमाइश करती है, लेकिन मालूम नहीं था कि आज इसकी जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है, आज इस दुनिया से जा चुका है, आज इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएगा, आज इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, वो बाजार गया, एक्सीडेंट का शिकार हो गया, कोई बस आई, कोई ट्रक आया, किसी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी। वो नौजवान कि जो अपने घर से आया था, 1 घंटे पहले अपने गांव से आया था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया, उसका जनाजा सड़क पर पड़ा हुआ है, एक ट्रक वाले ने उसके बदन का कुचला कर दिया है, उसका जनाजा वहां से उठाकर नहीं बल्कि खुरच कर लाया जा रहा है। ए अजीजों, उसके जनाजे को लाया जा रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, किसी का धड़ उसके बदन से जुदा हो गया, किसी की गर्दन उसके बदन से जुदा हो गई। वो नौजवान अपने महल्ले में आता है, अपने इलाके में आ रहा है, अपने घर पर आ रहा है, पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है कि हाँ फुला का नौजवान, फुला का 25 साल 30 साल लखते जिगर इस दुनिया से चला गया है, इस दुनिया से पर्दा फरमा गया है। मेरे भाइयों, पूरा गांव के अंदर आकार मचा हुआ है, लोगों की आंखों में आंसू हैं और लोग तड़प रहे हैं। रब्बा तूने ये क्या किया है, रब्बे करीम तूने क्या फैसला किया है। उस जनाजे के करीब उसके मासूम से बच्चे हैं, अपने बाप के जनाजे को मेरे भाइयों देखकर अपने वालिद की चारपाई के पाए को पकड़कर, एक उसकी मासूम सी बच्ची जो 12 साल की बच्ची है, वो अपने बाप के चारपाई के पाए को पकड़कर ये कहती है ए वालिद मोहतरम, आप तो इस दुनिया से चले गए हैं, आप तो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ए मेरे वालिद बताओ आपके बाद मेरी कफालत कौन करेगा, आपके बाद मेरे निकाह के इंतजामात कौन करेगा, आपके बाद मेरे शोहर को देखने के लिए कौन जाएगा, आपके बाद मेरी वालदा की निगरानी और मेरे वालदा की कफालत कौन करेगा। ये मासूम से बच्चे छोड़कर आप इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे भाइयों, ज़माना रो रहा है, मुआशरा तड़प रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं। उस दर्द को, उस तकलीफ को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है कि जो बहन उस अपने खाविंद की चारपाई के पास बैठी हुई है, जो आज बेवा हो चुकी है, आज तक मेरे भाइयों वो सुहागन थी, आज उसका सुहाग उजड़ चुका है, वो बेवा हो चुकी है, अपने बच्चों की कफालत करेगी, अपने बच्चों की परवरिश करेगी, भीख मांग कर, लोगों से ज़कात लेकर, लोगों से फितरा लेकर अपने बच्चों की कफालत वो मेरी बेवा बहन करेगी। और न मालूम कैसे कैसे नौजवान उसको शुकूक व शुबहात की नजरों से देखेंगे, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी।
ہوگی، وہ اپنے دل کے درد کو کس انداز سے بیان کر رہی ہوگی۔ اے میرے بھائیوں، ان لمحات کے آنے سے پہلے، اس موت کی تلخ وادی سے گزرنے سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہوش کے ناخون ہمیں لانے چاہیے کہ ہاں ایک دن ہوگا، محلے کی مسجد میں اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اور فلاں کی نماز جنازہ فلاں جگہ پر ادا کی جا رہی ہے۔ کتنے دن کے لیے، کتنے لمحات کے لیے اور کتنے عمر گزارنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اس زندگی کی قدر کر لو، اس لمحات کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم اگر ہم نے ان ایام کو، ان لمحات کو گوا دیا تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، پھر ہم افسوس کریں گے، کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہوگی۔ جو آقا رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جوانی کی قدر کرو، بڑھاپے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا کی ہے، اس کی قدر کر لو میرے بھائیوں۔ بیماری سے پہلے اللہ نے دولت عطا کی ہے، اس کی قدر کر لو۔ فقر و فاقے سے پہلے اللہ نے فرصت عطا کی ہے، اس کی قدر کر لو۔ مشغولیت سے پہلے اللہ نے زندگی عطا کی ہے، یہ لمحات عطا کیے ہیں، اس کی قدر کر لو۔ موت سے پہلے، ورنہ جب موت آ جائے گی دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، انتظار کریں گے کہ ہاں ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے والے، ہم سے محبت کرنے والے ہمارے لیے قرآن پڑھ دے، ہمارے لیے ایصال ثواب کر دے، لیکن کہاں آپ کے وارثین کو، کہاں آپ کے ملنے والوں کو فرصت ہے کہ آپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کرے؟ اپنے لیے کر کر چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 5 نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔